اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، غالب کا ایک شعر ہے کہ کتنے شیریں ہیں لب تیرے کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ مجھے نہیں پتا کہ غالب نے کس قلبی واردات کے تحت کن حالات میں یہ شعر لکھا تھا، لیکن یہ شعر گزشتہ 3 دن سے بے طرح میرے دماغ میں گونج رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم اور پاکستان کرکٹ بورڈ اور اس کی موجودہ حالت۔ دوستوں، آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے انڈیا جانا ہے کرکٹ ورلڈ کپ میں، آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے، اور گزشتہ 3 دن سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو لائن میں لگایا گیا ہے، اور ان کو ابھی تک، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت آخری خبریں آنے تک پاکستان ٹیم کو ویزے جاری نہیں ہوئی ہے اور ان پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے انڈین قونصلیٹ کی جانب سے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو حالیہ جاری کشیدگی ہے، اس کشیدگی کی وجہ سے ویزوں کی اجرا میں تاخیر ہو رہا ہے۔ تو دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کا یہ انڈیا جانے کا یہ فیصلہ کوئی اچانک فیصلہ تھا، یا یہ فیصلہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا خود ساختہ فیصلہ تھا؟ بلکہ یہ تو آئی سی سی کا ایونٹ ہے، اور اس ایونٹ میں پاکستان کی شرکت طے شدہ تھی، اور اس کے لیے مذاکرات کے کئی دور ہوئے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان، انڈین کرکٹ بورڈ کے درمیان بی سی سی آئی اور آئی سی سی کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہوئے تھے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان ٹیم کو 3 دن قطار میں لگا کے ویزے جاری نہیں ہوئی، جس طرح کی باقی ممالک کی ٹیموں کو ویزے جاری ہو گئی آسانی کے ساتھ؟ تو اس کی ایک خاص وجہ ہے دوستوں، اور وہ وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں حقائق پہ تھوڑی نظر ڈالنی ہوگی، اور وجہ یہ ہے کہ جب سے انڈیا میں مودی سرکار برسر اقتدار آئی ہے، تو مودی نے یہ اپنا مشن بنا لیا ہے کہ وہ پاکستان کو بحیثیت ملک، بحیثیت قوم، یا پاکستان کے کسی بھی ادارے اور کسی بھی انسٹیٹیوشن کو بدنام کرنے، رسوا کرنے، بے عزت کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور یہ اس نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے۔ یہ اس کی سیاسی بقا کے لیے شاید بہت ضروری ہے، اور یہ جو ہو رہا ہے اس وقت، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں زیادہ ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماضی قریب سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو کچھ عرصہ قبل ایشیا کپ ہونے والا تھا۔ اس ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کو ملی تھی ایشین کرکٹ کونسل کی مرضی سے، اور ایشین کرکٹ کونسل کا جو سربراہ ہے وہ ہے جے شاہ انڈیا کا، جو کہ امت شاہ کا بیٹا ہے، اور امت شاہ اس وقت مودی کابینہ میں وزیر ہے، اور وہ مودی کا بہت ہی قریبی اور خاص بندہ ہے۔ اسی جے شاہ کی شرکت اس میں شامل تھی، مرضی شامل تھی، جب پاکستان کو ایشیا کپ کی میزبانی ملی تھی۔ لیکن جب ایشیا کپ سر پہ آ گیا تو انڈیا نے جو ہے اپنا بیانیہ بدل دیا، اور پاکستان کو غیر محفوظ قرار دے کے، انڈین ٹیم کے لیے غیر محفوظ قرار دے کے انہوں نے پاکستان آنے سے معذرت کر لی، اور پاکستان پہ دباؤ ڈالنے لگے کہ اس کا کوئی ہائی بریڈ ماڈل تیار کیا جائے، بلکہ ہائی بریڈ ماڈل جو ہے وہ بھی پاکستان نے پیش کیا۔ وہ اس بات پہ بضد تھے کہ ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کے پاس ہو ہی نہیں۔ اس وقت رمیز راجہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ تھے، تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت کے سربراہ رمیز راجہ نے بڑا اس پر سٹینڈ لیا تھا، اس پر، اور بڑا کھلا سٹانس اس نے لیا تھا۔ 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے یہ فیصلہ لیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایشیا کپ کا میزبان ہے، ایشیا کپ پاکستان میں ہوگا، کسی دوسرے وینیو پہ، کسی نیوٹرل وینیو پہ اس کا انعقاد ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر انڈیا نے ایشیا کپ کھیلنا ہے تو پاکستان آنا ہوگا، اور اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا، پاکستان انڈیا کے لیے غیر محفوظ ہے، تو ہندوستان اس کے مقابلے میں ہمارے لیے زیادہ غیر محفوظ ہے، پھر ہم بھی انڈیا نہیں جائیں گے ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے۔ رمیز راجہ نے اپنا یہ بیان دوبارہ اس وقت دہرایا جب ان کو سبکدوش کرنے سے کچھ عرصہ قبل کرک انفو کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اور میزبان نے ان سے سوال کیا کہ کیا کوئی دوسری راہ نکل سکتی ہے، کوئی دوسرا آپشن ہے؟ تو رمیز راجہ نے اس وقت بھی بالکل صاف الفاظ میں جواب دیا تھا کہ کوئی بھی دوسرا آپشن نہیں ہے، آپشن ایک ہی ہے کہ ایشیا کپ پاکستان کا ہے، یہ پاکستان میں ہوگا، اور انڈیا نے اگر اس میں شرکت کرنی ہے تو انڈیا کو پاکستان آنا ہوگا، ادروائز ہم بھی انڈیا نہیں جائیں گے۔ لیکن پھر اچانک رمیز راجہ کو سبکدوش کر دیا گیا، معزول کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پہ نجم سیٹھی کو لایا گیا۔ لیکن پھر نجم سیٹھی پر بھی تعطل برقرار رہا، اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اندرونی اختلافات رہی اس مسئلے پر، کیونکہ زرداری اپنے دوست اور اپنے منظور نظر ذکا اشرف کو ایک بار پھر کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنانا چاہتا تھا، اور آخر میں زرداری کی بات مان لی گئی، اور نجم سیٹھی کو بھی سبکدوش کر دیا گیا، اور اس کی جگہ ذکا اشرف کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا۔
کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنانے کے بعد ذکا اشرف نے اس مسئلے پر بڑا ہی کمزور موقف اپنایا اور وہ تمام شرائط، وہ تمام باتیں مان لی جو کہ انڈیا ہم سے کر رہا تھا یا BCCI ہم سے کر رہا تھا۔ ایشیا کپ کا ہائیبرڈ ماڈل بھی قبول ہو گیا اور پاکستانی کرکٹ بورڈ کی مثال بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے جیسی ہو گئی کہ ہمارا ایونٹ ہے لیکن ہمارا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، اور پاکستان کو ویک میں صرف 2 میچز ملے، وہ بھی تھوڑے غیر اہم میچز تھے، چھوٹے میچز تھے، اور باقی کا تمام جو ہے وہ اس کے ٹورنامنٹ وہ اسکیجول ہو گیا انڈیا کی مرضی سے سری لنکا میں۔ انڈیا نے وہاں پہ سارے فیصلے لیے، انڈیا نے اپنی مرضی سے اسکیجول بنایا، سب کچھ انڈیا کی مرضی سے ہوا، یہاں تک کہ اختتامی تقریب میں بھی کوئی پاکستانی شریک نہیں تھا، بلکہ وہاں پر بھی سارے انڈین کرکٹ بورڈ کے لوگ تھے یا دوسرے کرکٹ بورڈ سے لوگ آئے تھے، پاکستان کا کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ یہ جوتے ہمیں پڑے، لیکن ہمیں جوتے کھانے کا، گالیاں کھانے کا، لاتے کھانے کا جو ہے وہ ہمیں عادت ہو گئی ہے، ہمیں مزہ آتا ہے اس میں، اور ہم یہ کہا کہ بے مزہ نہیں ہوتے، ہماری طبیعت نہیں خراب ہوتی بلکہ مزہ آتا ہے۔ یہ جوتے کھانے کے بعد ہم نے چلو ایشیا کپ ہمارا ہو گیا، اب ہم نے انڈیا جانا ہے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے، لیکن انڈیا جاتے ہوئے ہماری ٹیم کو 3 دن سے لائن میں کھڑا کیا گیا ہے، اور میں نے جیسے شروع میں بتا دیا کہ آخری خبریں آنے تک، جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر رہا تھا اس وقت میں نے خبریں چیک کی، اپڈیٹس دیکھی، تو ابھی تک ویزے جاری نہیں ہوئے تھے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سیاسی حالات دونوں ملک کے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو سوال پھر میرا وہی ہے کہ کیا یہ پاکستان کا فیصلہ اچانک تھا؟ یہ تو بہت پہلے ہوا فیصلہ تھا، تو اس کے لیے اگر NOC جاری کرنا اتنی بڑی بات ہے تو NOC کیا ہے؟ وہ تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جو انڈین گورنمنٹ نے جاری کرنا ہے، اور انڈین گورنمنٹ کو پاکستان آنے کے بارے میں بھی خبر تھی اور ان کو پورا پتا تھا، پلان بھی بنا ہوا ہے پاکستان کا، پورا سب کچھ اسکیجول کے مطابق ہے، تو پھر 3 دن تک ویزے نہ ملنا اس کے کیا معنی ہیں؟ یہاں تک کہ یہ جوتے جو ہمیں پڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پاکستان کا نیوزی لینڈ کے ساتھ ورلڈ کپ شروع ہونے سے قبل جو وارم اپ میچ اسکیجول ہیں انڈیا میں، جو وارم اپ میچ پاکستانی ٹیم کھیلے گی، تو اس میچ کو بھی انڈین اداروں نے سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے پاس سیکیورٹی کی کمی ہے، افراد کی کمی ہے، ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، اس لیے یہ جو میچ ہوگا یہ بند دروازوں کے پیچھے خالی اسٹیڈیم میں ہوگا، اس میں تماشائی نہیں آئیں گے۔ تو یہ ایک اور جوتا، ایک اور تپڑ، ایک اور لات، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے دنیا کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم روشن خیال ہیں، ہم امن پسند ہیں، اور اسی امن پسندی اور روشن خیالی کا لالی پاپ چوستے چوستے ہم نے ملک و قوم کی عزت کا بیڑا غرق کر دیا۔ دوسری طرف ہمارے حکمران ہیں، ہمارا اشرافیہ ہے، اداروں پر مسلط کیے گئے ذکا اشرف جیسے سفارشی لوگ ہیں، منظور نظر لوگ ہیں، غیر اہل لوگ ہیں، جن کا ایمان یہ ہے، جن کو گٹی میں یہ کھلایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے، یہ ان کی گٹی میں شامل ہے کہ غیرت، عزت، حمیت یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی پریکٹیکل لائف میں، یہ بے وقوفوں کی باتیں ہیں۔ اصل لائف میں، پریکٹیکل لائف میں وہ بندہ کامیاب ہے جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، عہدے اور پیسے کے حصول کے لیے جو بھی ممکن ہو کرو، کسی کی بھی در پہ جھکنا پڑے، کسی کی بھی جوتیاں سیدھی کرنے پڑے، کسی کی بھی تلوے چاٹنے پڑے، کر لو، سب کچھ کر لو، عہدہ حاصل کرو، پیسہ حاصل کرو۔ یہ لوگ ہم پہ مسلط ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے قومی حمیت کا، قومی غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور ہمیں دنیا میں لوگوں کے لیے ہنسنے کا ایک سامان بنا دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں لافنگ سٹاک ان لوگوں نے بنا دیا ہے کہ ہم دنیا کے لیے لافنگ سٹاک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ابھی بھی پاکستان کرکٹ بورڈ یہ فیصلہ کرے جرأت مندانہ کہ ہم انڈیا نہیں جائیں گے، اور دو ٹوک موقف اپنائے اور ایک سٹانس لے لے، تو ابھی بھی اپر ہینڈ ہمارا ہے ان حالات میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ICC کا یہ جو ایونٹ ہے، اس سے جو ICC کو ریونیو ملتا ہے اور جو انڈیا کو ریونیو ملتا ہے، وہ خصوصی طور پہ پاکستان انڈیا میچ سے ملتا ہے، اور انڈیا پاکستان کا وہ میچ ہوتا ہے کہ جس کو دنیا بھر میں لوگ دیکھتے ہیں، اسٹیڈیم میں جا کے بھی لوگ دیکھتے ہیں، دور دور سے لوگ سفر کر کے، ویزے حاصل کر کے آ کے کئی دن ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس میچ کو دیکھنے کا براہ راست، اور پھر لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ٹی وی اسکرینز کے سامنے بیٹھ کے یہ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر پاکستان یہاں بھی اب انکار کر دے، صرف بلیک میلنگ کے لیے نہیں بلکہ حقیقتاً انکار کر دے کہ ہم نے نہیں جانا ہے انڈیا، ہم نے نہیں کھیلنا ہے کرکٹ ورلڈ کپ انڈیا میں، ان حالات میں انڈیا ہمارے لیے غیر محفوظ ہے، تو جو حالات اس وقت انڈیا کے چل رہے ہیں، جو کینیڈا کی طرف سے انڈیا پہ دباؤ ہے، تو پاکستان کے پاس یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ کرکٹ کیا ہے؟ کرکٹ میرا پسندیدہ کھیل ہے، لیکن کرکٹ اتنی بھی ضروری ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کی خاطر اپنی قومی حمیت کا، قومی غیرت کا سودا کریں۔
اور جوتے پہ جوتا ہم کھائے کرکٹ کی خاطر۔ مجھے ابن انشا یاد آ رہے ہیں، ان کی کتاب ہے خمار گندم، انہوں نے اس کتاب میں فلموں کے حوالے سے ایک مزاحیہ مضمون لکھا ہے۔ اس مزاحیہ مضمون میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر فلم چلانے کے لیے فلم میں وہ کچھ دکھانا ضروری ہے کہ جس کے لیے ہمیں اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو، اپنے مذہب کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے، تو بند کرو فلم اور فلم ساز دونوں کو ڈبے میں، کہ یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں فلمیں بنے اور فلمیں چلیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کرکٹ میرا پسندیدہ کھیل ہے، میں کرکٹ ہی دیکھتا رہتا ہوں، جب بھی مجھے فرصت ملتی ہے اور کچھ اور نہ ہو کرنے کو تو کرکٹ میچ ہی دیکھتا ہوں، چاہے کوئی پرانا میچ لگا ہو، کوئی جھلکیاں لگی ہوں یا کسی کا بھی میچ ہو، کرکٹ دیکھتا ہوں۔ لیکن کرکٹ کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم اپنی قومی غیرت کو، قومی حمیت کو داؤ پہ لگائیں۔ لیکن یہ باتیں کون زکا اشرف کو بتائے، ہمارے حکمرانوں کو کون بتائے کہ جو اپنی مالی مفادات کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں اس قوم اور ملک کے ساتھ، کہ ہمیں دنیا بھر میں انہوں نے طنز کا اور مذاق کا نشانہ بنا کے رکھ دیا ہے اور لوگ ہم پہ ہنس رہے ہیں۔ ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ اور یہ جو انڈیا ہمارے ساتھ اس وقت کر رہا ہے یہ کوئی سیاسی کشیدگی نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی انڈیا کا وہی مقصد ہے، مودی کا وہی فلسفہ ہے، وہی سوچ ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں آپ لوگوں کو غالب کا شعر سنایا تھا، تو غالب کوئی معمولی انسان نہیں تھے، اور غالب کو سمجھنا، غالب کو جاننا تو بڑا مشکل کام ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جتنا میں نے اپنے اساتذہ کرام سے غالب کے بارے میں سنا ہے، ان کی جو ظرافت مشہور ہے، جو ان کا طنز و مزاح کا انداز تھا، تو مجھے یقین ہے کہ اس شعر میں بھی غالب جو ہے اصل میں محبوب کے لبوں کی ستائش نہیں کر رہا، وہ رقیب کو سنا رہا ہے، رقیب کو کوس رہا ہے کہ تو اتنا بے غیرت ہے، اتنا بزدل ہے کہ تجھے اتنی گالیاں بھی پڑی پھر بھی تجھے کوئی فرق نہیں ہوا، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، تجھے پھر بھی احساس نہیں ہوا، سر جھکا کے بے شرم کی طرح منہ اٹھائے چل پڑے۔ تو یہی حالت ہماری ہے کہ انڈیا ہمیں بے عزت کر رہا ہے۔ وہ ہمیں ویزا دیں گے، یہ لوگ، یہ ان کی ضرورت ہے، لیکن ان کو ہمارا احساس ہے کہ ہم لوگ کوئی فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم ہمیشہ بیک فٹ پہ رہے ہیں، اور ہماری وہی حالت ہے کہ ہمیں 100 جوتے بھی پڑ جائیں پھر بھی ہم راضی رہیں گے، صرف یہ مطالبہ کریں گے کہ بندے بڑھا لو تاکہ جوتے ہمیں جلدی جلدی پڑیں۔ تو انڈیا کو ہماری اس عادت کا پتہ چل چکا ہے، اس لیے وہ ہمیں بے عزت کر رہا ہے، وہ ہمیں رسوا کر رہا ہے، ہمارے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ اور جب ان کو احساس ہوگا کہ اب بہت ہو چکا، ہمیں ویزے بھی ایشو ہو جائیں گے، ہم جائیں گے ورلڈ کپ بھی کھیل لیں گے بے شرموں کی طرح سے انڈیا میں، اور وہاں سے ہار کے بھی آ جائیں گے، اور زکا اشرف کے بلے بلے ہو جائے گی، اور زکا اشرف وہاں پہ جو ہے وہ اپنا آئی سی سی والوں کے ساتھ، بی سی سی آئی والوں کے ساتھ بیٹھ کے فوٹو سیشن بھی کرا لے گا، اس کو ٹی اے ڈی اے بھی مل جائے گا، اس کی آمدنی بھی بڑھ جائے گی۔ لیکن زکا اشرف جیسے لوگوں کی وجہ سے جو ملک و قوم کا حال ہو رہا ہے، اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔